السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے. امبر آپ کی ہوسٹ، آپ کے پسندیدہ شو جان ہے تو جہاں ہے، جو آپ سنتے ہیں ہر پیر، منگل اور جمعرات کے دن صبح 10 بجے سے 11 بجے تک. اور لسنرز، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف ڈاکٹرز کو اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کرتے ہیں اور آپ کی صحت سے متعلق مختلف سوال جواب کرتے ہیں. آج بہت ہی ایک اہم ٹاپک پہ بات کریں گے ہم. جب میں نارملی ایسی بات کروں کہ جب بھی کوئی بھی چھوٹی موٹی آپ کی کوئی ہیلتھ کی پرابلم ہوتی ہے صحت سے ریلیٹڈ، یا پھر دوا کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لینے سے پہلے وہ کون سی چیزیں جو آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ جی ہاں، سب سے آسان جو ہوتا ہے حل اس کا کہ ہمارے پڑوس کا کوئی کیمسٹ یا کوئی فارماسسٹ جس کے پاس ہم فوراً سے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ صرف دوا دینے والے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے سب سے اہم لوگ ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے وہ ہیرو ہوتے ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر میں فارماسسٹ کی بات کروں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ ڈاکٹر اور مریض کے بیچ میں ایک پل کا کام بھی ادا کرتے ہیں. آج 25 سپٹمبر ہے اور پوری دنیا میں ورلڈ فارماسسٹ ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ ہماری صحت کے نظام کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح یہ ایک سسٹم ہے فارماسسٹ. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا کیا رول ہوتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بہت اہم ٹاپک ہے اور آج کا ہمارا شو فارمیوو کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سمیرہ خان موجود ہیں، چیف آف فارمیسی طبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام عمبر. کیسی ہیں مس سمیرہ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ. اور میرے منہ سے شاید ڈاکٹر بھی نکلے گا بار بار، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں فارماسسٹ ڈاکٹر ہی جیسے ہی ہوتا ہے، بالکل ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں. تو کیسی ہیں؟ ویلکم ٹو مائی شو. اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ کا FM 105 اور فارمیوو دونوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ فارماسسٹ کو پلیٹ فارم آپ نے پرووائڈ کیا. جیسے کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ فارماسسٹ ایک برج ہے مریض کے درمیان اور ڈاکٹر کے درمیان. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بھی بڑی چیز ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے لیے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اور پھر آپ کا وزٹ ایک ہفتے بعد 2 ہفتے بعد ہوتا ہے. مگر فارماسسٹ جو ہے وہ پوری دنیا کی موسٹ ریڈیلی اویلیبل، سب سے حاضر سروس ہے، جو کہ فری آف کاسٹ سروس ہے. کہ آپ اپنی کسی بھی بیماری کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ہیلتھ کیئر ریسورس ہے جس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری نہیں ہے یا نرس کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ خود رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی ویلیویبل ہیلتھ کیئر ریسورس ہے. تو آئی ایم ویری تھینکفل کہ آج آپ کے پلیٹ فارم سے ہم فارماسسٹ کے بارے میں بات کریں گے. اور ہمارے جو پاکستان کے لسنرز ہیں یا انٹرنیشنل لسنرز بھی ہیں، باہر والے تو جانتے ہیں، مگر مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اپنے پاکستان کے لوگوں کو اور کمیونٹی کے لوگوں کو فارماسسٹ کے رول کے بارے میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے کچھ معلومات فراہم کروں گی. بالکل، تھینک یو سو مچ سمیرہ، آپ نے بہت اچھا بتایا. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی آج 25 سپٹمبر ہے، اچھا پوری دنیا میں اسی دن کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیں، آپ کی جو پوری لائف سٹائل ہے، لائف سکیل ہے، جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا، تو جب ماں باپ کا اس کو پیار اور محبت ملتی ہے، اس کے بعد جو پہلی چیز اس کو دی جاتی ہے نا، وہ دوا دی جاتی ہے، جس کو آپ ایک اچھے ہیلتھ کیئر سسٹم میں کہتے ہیں BCG ویکسین اور پولیو ڈراپس ہیں. تو وہاں سے آپ کی جسم کے اندر دوائی کا فارماسسٹ ڈاکٹر اس کا رول داخل ہو جاتا ہے. تو ان دوائیوں کی جہاں فائدے بہت ہیں، وہاں ان دوائیوں کے غلط استعمال سے نقصانات بھی بہت ہیں. اور جو WHO نے اس وقت ڈیٹا نکالا ہے، اور ان کے مطابق جو ہیلتھ کیئر برڈن ہے، میڈیکیشن ایررز کا، غلطیوں کا، اس کی جو کاسٹ کا تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً $42 بلین ہے. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں یہ کتنی بڑی رقم ہے. اور دوسری جو اہم بات انہوں نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو میجورٹی ایررز، جو $42 بلین کی کاسٹ ہے میڈیکل ایرر یا میڈیکیشن ایرر کی، وہ دوائیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور میجورٹی پریونٹیبل ہے. دیٹس دا بیوٹیفل تھنگ کہ یہ ہم بچا سکتے ہیں. تو پہلی بات فارماسسٹ کو سمجھنے کی یہ ہے کہ جو دوائیوں کا آپ کا ایکسپرٹ ہے،
جس نے 5 سال اپنی ڈگری لی ہے, جس نے کلینکل روٹیشنز کی ہیں, جو نئی اور پرانی تمام دوائیوں کے بارے میں جو مکمل معلومات رکھتا ہے, اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو سٹور کیسے کرنا ہے, اس کو کھانا کیسے ہے, اس کو ڈسپوز کیسے کرنا ہے, اس کو کتنے دن تک لینا ہے, یہ سب معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں. تو آج کے دن اس اہمیت کو, پہلے تو ہماری ایک آرگنائزیشن ہے FIP اس کو مناتی ہے, مگر اب اس دن کو WHO نے انڈورس کر دیا ہے. اور اس جو اہمیت میں نے آپ کو بتائی کہ پریونٹیبل ہارم سے ہم نے لوگوں کو بتانا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ دوا کا استعمال تو وہ پیدا ہوا بچہ اور ٹل لاسٹ ڈے ہے, وہ کسی نہ کسی پین کلر کے اوپر یا دوا کے اوپر ہی اپنی لاسٹ ڈیز تک رہتا ہے. اگر آپ کسی کا بھی لائف سائیکل کو آپ مانیٹر کریں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور ہمیں اس کے اوپر بہت بات کرنی چاہیے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس ریسورس کے بارے میں. بالکل. خیر فارماسسٹ کا رول کیا ہے آپ نے بہت اچھے سے بھی بتایا, لیکن ہم آہستہ آہستہ اوور آل بھی اس کا رول کو ڈسکس کریں گے کہ ہاسپٹل کے اندر ڈفرینٹ فارمیسیز کے اندر الگ الگ میں جاننا چاہوں گی. لیکن میں ایک بہت بڑا ایک ڈفرینس کو میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں بات کرتی ہوں کہ ایک کوالیفائڈ فارماسسٹ, ٹھیک ہے, ورسز ان کوالیفائڈ اسٹاف, ٹھیک ہے. تو کس طرح جو ہے ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کیسے کیے گا. جب ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کیئر بجٹ کی, تو بہت سارے لوگ ہے اپنے ہیلتھ کیئر بجٹ کو مطلب کم کرنے کے لیے کہیں اینڈ میں جو ہے نا صرف اور صرف یہ رہ جاتا ہے کہ یار ایک ان کوالیفائڈ اسٹاف کھڑا کر دیا جائے کوالیفائڈ فارماسسٹ کے علاوہ. تو اس کو آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے, اس کے کیا نقصانات آپ دیکھ رہی ہیں, آلریڈی آپ اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اچھا, اس میں ڈیفینیٹلی جو ہمارا ریجن ہے جس کو ہم لو مڈل انکم کنٹریز کہتے ہیں, وہاں پہ فارماسسٹ کا پروفیشن ابھی بھی اسٹرگل کر رہا ہے, اور کمیونٹی کے اندر آپ کو فارماسسٹ نہیں نظر آتے ہیں. اچھا, وہاں پہ ابھی بھی لیمینس کھڑے ہیں جن کا کام ایز اے ڈسپینسر ہے, آپ کوئی بھی نسخہ دیں وہ آپ کو فل کر کے دے دیں گے. اب یہی فارماسٹ, اب میں فار ایگزامپل میں ایک بچے کی دوا ہی اینٹی بایوٹک ہے, وہ اس کو بخار ہے اور ڈاکٹر نے اس کو XYZ کوئی بھی میں کہوں کہ اگر اس کو سپروفلاکسسن اینٹی بایوٹک لکھ کے دی ہے, تو جی ایک ڈسپینسر کے پاس گئی آپ اور اس نے آپ کو دوا فل کر کے دے دی کہ یہ آپ لے لیں. مگر وہی سیم بچہ جب فارماسسٹ کے پاس آئے گا تو وہ سب سے پہلے فارماسسٹ پوچھے گا اس بچے کا وزن کتنا ہے, کیونکہ جتنی بھی اینٹی بایوٹک ہیں ان کی کیلکولیشن ویٹ بیس ہوگی. اگر آپ کے وزن کے مطابق آپ کو دوا نہیں دی گئی تو اینٹی بایوٹک کا اثر کم ہو سکتا ہے, اور اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں. یہ اتنی اہم بات ہے. دوسرا, اس کا ڈائلیوشن بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے اگر لکھا ہوا ہے کہ اس کو 25 ml میں ڈائلیوٹ کرنا ہے, اور آپ نے اس کو بغیر کسی کیلکولیشن کے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا, تو اس کی کانسنٹریشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی, تو وہ بھی تھراپیوٹک افیکٹ آپ کا کم ہو جائے گا. جب میں یہ اینٹی بایوٹک آپ کو ڈسپینس کروں گی ایز اے فارماسسٹ, تو میں آپ کو پراپر کاؤنسلنگ کروں گی کہ یہ دوائی جب آپ استعمال کریں گے تو آپ نے دودھ یا دہی یا کیلشیم کی پروڈکٹس 2 گھنٹہ پہلے اور 2 گھنٹے بعد نہیں لینی, کیونکہ اگر آپ نے اس کو لے لی تو یہ دوا چلیٹ کر جائے گی اور اس کا اثر زائل ہو جائے گا. تو یہ صرف میں آپ کو صرف ایک ڈرگ کا ڈفرینس بتا رہی ہوں کہ آپ سو مینی سیم. جو جوائنٹ کمیشن نے اس نے 2 پاپولیشن کو وولنریبل قرار دیا, ایک چھوٹے بچے اور ایک پریگننٹ عورتیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پریگننسی کے اندر جتنی بھی اگر میں کہوں کہ 10 of thousands دوائیں اویلیبل ہیں, ان سب کی ہر ٹرائمیسٹر کے اندر انڈیکیشنز ڈفرینٹ ہیں. کچھ دوائیاں پہلے ٹرائمیسٹر میں کھا سکتے ہیں, کچھ دوسرے میں کھا سکتے ہیں, کچھ تیسرے میں کھا سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی لے مین کے پاس جاتی ہیں جیسا آپ نے کہا, تو وہ آپ کو اٹھا کے دوا دے دے گا. ویسے میرا ہم بات کر رہے تھے, اب خیر آپ نے کافی ڈیٹیل میں تو خیر بتا ہی دیا کہ دونوں کے کیا ڈفرینس ہے, جو کوالیفائڈ ہے اور ان کوالیفائڈ ہے, اور کس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. آپ پریگنینسی کا تھوڑا سا بتائیں کہ آخر کا رہ گیا تھا, اگر اس کو کمپلیٹ یہی بتا رہی تھی کہ خواتین جو دوائیوں پر ہوتی ہیں تو اس پہ بہت ساری دوائیں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہوتی ہیں, کیونکہ ان دوائیوں کے ساتھ بچے تک بھی جاتے ہیں. تو ایون سم ٹائم ڈاکٹرس پرسکرائب کر دیتے ہیں, اور فارماسسٹ نے ہم نے ان کو انٹروین کر کے ڈاکٹرس کو بتایا کہ یہ والی کلاس آف ڈرگ جو ہے وہ سیف نہیں ہے, بلکہ یہ والی کلاس آف ڈرگ, کیونکہ ڈاکٹرس کے لیے بھی سب کچھ میمورائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ 2 ڈفرینس جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کوالیفائڈ اور نان کوالیفائڈ میں کیا ہوگا, وہ سب کچھ ڈسپینس کر دے گا. دوسری بہت امپورٹنٹ بات امبر میں جو کرنا چاہ رہی ہوں وہ سپلائی چین ہے. بالکل.
جو ہم کلائمیٹ چینج کا آپ بہت ذکر سن رہے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ ہیلتھ کے اثرات ہیں, یہ زلزلے آ رہے ہیں اور یہ کلیشز پگھل رہے ہیں, تو آپ یقین جانیے انسانی صحت پہ اور جو یہ پروڈکٹس ہیں ان پہ بھی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آیا ہے. کیونکہ اگر آپ ٹیمپریچر ویریشن دیکھیں, میں خود کراچی میں ہم لوگ رہے ہیں تو جون جولائی ہمارا ہیومڈ ضرور ہوتا تھا مگر 35-38 سے زیادہ ٹیمپریچر نہیں ہوتا تھا. اس وقت 45 ڈگری از نارمل ان کراچی. تو آپ اپنے گھروں میں کہوں گی جو بھی ہمارے لسنرز سن رہے ہیں, آج جا کے اپنی دوائی کا کوئی بھی ڈبہ اٹھائیں, دیکھیں اس کے اوپر مینوفیکچرر لکھا ہوگا کہ 25 ڈگری تک آپ اس دوا کو اسٹور کر سکتے ہیں, ہر دوا پہ لکھا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ ان دکانوں میں وزٹ کرتے ہیں تو ایز اے کمیونٹی میں آپ کی اویئرنیس کے لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ پریشر ہمیں دینا ہوگا, کیونکہ ہم پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں اپنی صحت کے لیے, اور اگر ہم صحت یاب نہیں ہو رہے تو کیا ریزن ہے. تو ان جو ایک منیمم سٹینڈرڈ ہے کسی بھی فارمیسی کا, وہ یہ ہے کہ وہاں ایئر کنڈیشننگ ہونی چاہیے, پراپر ٹیمپریچر مانیٹر ہونا چاہیے. جو دوائیاں فریج میں رکھنے والی ہیں اس کے اندر کیک اور فروٹ اور چاکلیٹس نہیں ہونے چاہیے. میڈیکیٹڈ جو گریڈ کے فریجز ہیں وہ ہونے چاہیے. اور ایز اے کمیونٹی آپ فارمیسیز میں جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ جب یہاں لائٹ چلی جاتی ہے سارا دن کے لیے تو کیا بیک اپس ہیں آپ کے ٹیمپریچر ویریشن کا. انسولین ساری آپ کو پتا ہے, آپ ڈائبٹیز میں ہم نمبر 1 پہ آتے جا رہے ہیں, تو انسولین ساری فریج میں اسٹور ہوتی ہیں. تو یہ کمیونٹی اویئرنیس کی بھی بات ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. جیسے آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں, آپ کو اپنے اچھے ڈاکٹرز کا پتہ ہے, دکانوں کا پتہ ہے, آپ کو اپنے پولیس اسٹیشنز کا پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پولیس اسٹیشن کہاں ہے, ویسے ہی کمیونٹی کو اپنے فارمیسسٹ کا پتہ ہونا چاہیے. آپ لوگ جن بھی دکانوں کو وزٹ کرتے ہیں وہاں ایک لائسنس لگا ہوتا ہے. تو ایز اے کمیونٹی آپ پریشر ڈالنا سٹارٹ کریں کہ یہ فارمیسسٹ کہاں ہے, کیونکہ جو لوگ ہیں انہوں نے لائسنس تو لے لیے ہیں مگر فارمیسسٹ کو نہ وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں, تو فارمیسسٹ کی پریزنس نہیں ہے. تو کمیونٹی پریشر سے بھی نہ بڑا امپیکٹ پڑے گا کہ فارمیسسٹ کی پریزنس جو ہے کمیونٹی میں آنا شروع ہوگی. تو یہ جو آپ کا اویئرنیس کا دن ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ ریگولیٹر کی ذمہ داری ہے, کیونکہ سوچیں پاکستان اس وقت کوئی 25 کروڑ کی آبادی ہے, تو ڈرگ انسپیکٹرز بھی ہوں گے, وہ 100 ہوں گے, 200 ہوں گے, 10,000 ہوں گے. تو ایز اے کمیونٹی جب تک ہم سب لوگ اپنی سوسائٹی کے لیے مل کے کام نہیں کریں گے تب تک ہم ریگولیٹر کو بھی سپورٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دن سے جو میرا پیغام ہے. ایز اے کمیونٹی ہمیں بھی ڈیسنٹلی سوالائز طریقے سے, یہ نہیں کہ آپ دکانوں میں جا کے شور بجانا شروع کر دیں, آس پوچھنا شروع کریں کہ ہمارے فارمیسسٹ کہاں ہیں. بالکل. اور آپ یقین کیجئے کہ جو اگر صحیح فارمیسسٹ فارمیسی میں کھڑا ہوا ہے نا تو یو آلسو فیل کمفرٹیبل. میں بھی ظاہر دوا لینے جاتی ہوں, میرے خیال میں دنیا پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں جو خود دوا نہ لینا جاتا ہو, ٹھیک ہے. تو یقیناً آپ کو یہ سوال چھوٹے موٹے پوچھنے چاہیے, اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اگر آپ کسی دوائی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو لوگ نہیں وہ بتا پاتے وہ لوگ. اچھا, ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال کہ جب کوئی بھی ڈاکٹر ایک پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس کے اندر دوا کا نام لکھا ہوتا ہے, ہر کوئی کیمیکل نیم نہیں لکھتا, بڑے ہاسپٹل ظاہر ہے کیمیکل نیم ضرور لکھتے ہیں. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں ہم جب اپنی پاکستان کی آبادی اس میں بات کریں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہر برانڈ کو. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ یہ جو فارماسسٹ ہے کیا یہ سجیسٹ کر سکتا ہے کہ یہ کیمیکل نیم نہیں اور اب یہ سیم ہے تو آپ کہیں دوسرا لے لیں. اچھا, میں اپنا بہت اچھا اور عمدہ سوال ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی کوئی تھرڈ پارٹی پیئر نہیں ہے, اور جو بھی ہم اپنا خرچہ ہیلتھ کا اٹھاتے ہیں آؤٹ آف پاکٹ جسے کہتے ہیں, ہم خود سے خرچ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز کو فل لبرٹی ہے کہ وہ کوئی بھی برانڈ لکھ سکتے ہیں, مگر میں آپ کو یہاں فرق بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دوائی کے 2 نام ہوتے ہیں, ایک اس کا جنیرک ہوتا ہے جو سالٹ ہوتا ہے, جو آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور دوسرا اس کے برانڈ نیمز ہوتے ہیں. وہ برانڈ نیم ایک کمپنی ایک جنیرک کے کوئی 100 پروڈکٹس بھی پاکستان میں اویلیبل ہو سکتے ہیں. تو اب مریض نے کیا کرنا ہے, کیا وہی کھائے؟ اب 500 روپے کی دوا ہے تو اب وہ تو بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ اپنے فارماسسٹ سے رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے جو پرائز رینج دیا ہوا ہے وہ آپ کو ایک دوا 200 روپے کی بھی مل جائے گی, اور جو ریسرچ برانڈ ہے وہ سمجھ لیں 1000 روپیز کا بھی مل جائے گا. تو اتنی بڑی رینج موجود ہے. مگر جب آپ اپنے فارماسسٹ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ میرے پاس 2000 روپے ہے اور میں کارڈیک کا مریض ہوں اور میں ڈائبٹیز کی بھی میری دوائیں ہیں, تو آپ 2000 کے اندر میرا نسخہ جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو آج یہ بات بتاؤں کہ فارماسسٹ ایسا کر سکتا ہے, کیونکہ فارمولری میں ان کے پاس ایک بہت وائڈ رینج موجود ہوتی ہے
جس کے اندر وہ آپ کے بجٹ کے اکارڈنگ, آپ کی ڈیزیز کے اکارڈنگ اس دوا کو جنیرک, مطلب برانڈز ڈزنٹ ہیل یو, اٹس دا اوریجنل سالٹ. تو وہ جنیرک وہی ہوتا ہے, برانڈ سوئچ, اس کو برانڈ سوئچنگ کرتے ہیں. اور پوری دنیا میں فارماسسٹ کا بڑا گلوبل رول ہے فارمولری سوئچز کے اوپر. ہم ہاسپٹل میں بڑا کامنلی کرتے ہیں, مگر جہاں جہاں کمیونٹی کے سیٹ اپ موجود ہیں تو فارماسسٹ کی پریزنس سے یہ بہت امپورٹنٹ جو آپ کا بجٹ ہے فائنینشلی, جس کو آپ کہتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ ہیلپ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کے بجٹ کے اندر آپ کا پورا پرسکرپشن جو ہے نا فل کر کے دے سکتا ہے. اور دوائیوں کے اوپر, کیونکہ جیسے ہم کوئی بھی دوا امریکہ میں شہری کھاتے ہیں کہ ایف ڈی اے نے اپروو کی ہوئی ہے, وہ آنکھ بند کر کے کھاتے ہیں. تو پاکستان میں بھی جتنی رجسٹرڈ دوائیاں ہیں وہ ڈریپ جو ہمارا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس نے اپروو کی ہوئی ہیں, تو اس پہ ہمیں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے اپروو کیا ہے, اس کا ایک میکینزم ہے ان دوائیوں کو اپروو کرنے کا. تو اس کے اکارڈنگ آپ کانفیڈنٹلی اپنا فارماسسٹ سے اپنا پرسکرپشن ریویو کرا کے اور اپنے بجٹ میں اس کو فل کروا سکتے ہیں. مطلب یہ کتنی امیزنگ بات آپ نے کہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں, ایک دوائی ڈاکٹر نے لکھ دی کسی برانڈ کی, پورے شہر میں گھوم رہے ہیں یہ دوائی نہیں مل رہی. یہ دیکھیں یہاں پر کہاں پر لاکیں گے, کیونکہ اس فارمیسی میں فارماسسٹ نہیں ہے, کمیونٹی میں ہم نہیں ہیں, اس کمیونٹی میں ہم نہیں ہیں. تو کیونکہ آپ نے کتنا اچھا ایکسپلین کیا کہ ایک فارماسسٹ آپ کے 2000 کے بجٹ میں آپ کی ان ساری دوائیوں کو آپ کو بتا سکتا ہے کہ یار یہ بھی کھا سکتے ہو, یہ بھی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل امیزنگ. اتنی خوبصورت بات آپ نے کی. میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ میں سمیرا, جب ہم اپنی بچوں کو اتنا پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہی فارماسسٹ کی ڈگری بھی مل جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے, اس کے لیے ہم سالوں سے نا جہیز جمع کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ کیسے بنائیں, واقعی وہ ان پیسوں سے ہم ان کو ایک فارمیسی ہی کھول دیں. بالکل اسمال اسکیل سے سٹارٹ کریں, اسکیل سے, اور کتنا کچھ کیا جا سکتا ہے. اور بالکل آپ صحیح کہتی ہیں, ہر چیز گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے. اچھا, اب تو فارماسسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اسپیشلٹی رولز میں آ گیا ہے. انفیکشس ڈیزیز کی سیپریٹ فارماسسٹ ہیں, جیسے آپ کو ڈاکٹرز ملتے ہیں, کارڈیولوجی کی الگ سرٹیفکیشنز ہیں, ڈائبٹیز کے ایجوکیٹرز الگ ہیں. تو اس میں بھی بڑی ایکسپینڈیڈ فیلڈز اب بنتی جا رہی ہیں. تو میں جیسے آپ کو بتایا نا کہ فارماسسٹ ونس یو بیکم اے فارماسسٹ, آئی ڈونٹ, میرے خیال سے آپشنز کم پڑ جائیں گے آپ کے لیے. اچھا, یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کے بعد نا سیلف میڈیکیشن پہ 5 منٹ لگیں, پلیز ضرور بتا دیجیے گا. ایک سوال ہے, ابھی ویٹ لاس کے لیے کچھ انجیکشنز اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں, تو ان کا سوال ہے کہ یہ انجیکشنز جو ہیں کھولنے کے بعد کیا فریج میں ہی رکھنا ضروری ہے یا اس کو باہر رکھا جا سکتا ہے نارمل ٹیمپریچر میں؟ آئی تھنک کہ ہم اس کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے درجہ حرارت کے بڑے مسائل ہیں, تو فریج جہاں جو جگہ ہے جہاں ہم سبزیاں وغیرہ رکھتے ہیں, آپ ان کو وہاں پہ اسٹور کر دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فریز نہیں کرنا ہے, فریزر میں نہیں ڈالیے گا کہ گرمی بہت ہے تو آج کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں. نو, بالکل. سیلف میڈیکیشن پہ پلیز بتائیے. سیلف میڈیکیشن تو پوری دنیا کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ کو لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ کون ڈاکٹر کے پاس جائے. تو میری خالہ نے بتا دیتی ہیں, اور ایڈوائزرز ہمارے بڑے اچھے ہیں, اور ہماری واٹس ایپ یونیورسٹی ہمارے ایک بڑے اچھے کلیگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا افیکٹو کام کرتی ہے کہ یہ کھا لو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. جتنی بھی دوائیاں امبر ہم کھاتے ہیں نا, یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کا میٹابولزم ہمارے لیور سے ہو رہا ہے اور ایکسکریشن ہماری کڈنی سے ہو رہی ہے. جو بھی ہم کھاتے ہیں, جو جیسے جو کھانے کا میٹابولزم ہے نا کہ وہ لیور سے میٹابولائز ہوگا اور کڈنی سے, تو دوائی کا بھی وہی اثر ہے. تو جو بھی آپ کیمیکل, جو بھی دوا آپ کھا رہے ہیں اس کا آپ کے آرگنس کے اوپر امپیکٹ ہے, اور لیور اور کڈنی آپ کے بڑے وائٹل آرگنس ہیں. تو آپ کی کڈنی کی آپ نے ہمارے لیب ٹیسٹ کراتے نہیں, آپ کا کریاٹن کلیئر 2 پہ ہوا ہے, اور آپ پونسٹن کی فل ڈوز کھائی جا رہے ہیں. تو یہ اوور دی کاؤنٹر پین کلرز, ان سب کا جو آپ کا کڈنی کا فنکشن ہے نا اس پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. تو سیلف میڈیکیشنز تو بالکل اسٹرانگلی ڈسکریجڈ ہے. جو اوور دی کاؤنٹر ہے ڈرگز ہیں وہ بھی سیفلی آپ کاؤنسلنگ کے ساتھ, پراپر انسٹرکشن کے ساتھ ان کو استعمال کریں, اور اس کو ہم کمپلیٹلی ڈسکریج کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پلیز گو اینڈ سی یور ڈاکٹر. ونس ایک دفعہ اپنا پرسکرپشن اس کو لکھوائیے, ان دوائیوں کو سیفلی استعمال کرنا شروع کیجیے, کیونکہ سیلف میڈیکیشن سے فائدہ کی جگہ آپ کسی بھی لیول پہ آپ کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے. بالکل. اور میں تو یہ بھی دیکھتی ہوں کہ پرسکرپشن پہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر اب لکھتے ہیں, پین کلر ہوتا ہے نا, تو اف نیڈیڈ
if needed, yes, ورنہ آپ نہیں کھائیں کیونکہ یہی بات ہے کہ رینل فیلیئرز بڑھتے جا رہے ہیں, لیور کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے, تو ان سب چیزوں کا اثر ہے. اچھا ایک چھوٹا سا تھوڑا سا مے بی لوگ میرے سوال پہ ہنسیں, یہ جو فارماسسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر کی رائٹنگ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, آپ کو کوئی اس میں ان لوگوں کو کوئی اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے کہ گندی سی رائٹنگ کیسے پڑھ سکتے ہیں, یہ بتا دیں صرف. دیکھیں یہ دنیا کا مسئلہ, یہ جوکس جو ہم چھوٹے تھے تب سے سنتے آ رہے ہیں کہ بیڈ رائٹنگ ہوتی ہے, تو پوری دنیا نے تو اس کا مسئلہ کا حل نکال لیا کہ پرسکرپشنز کو کمپیوٹرائز کر دیا ہے. لیکن ابھی ہمارے پاس ابھی بھی نسخے جو ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں, اور جہاں فارماسسٹ بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ کنفیوز ڈوز ڈسپینس نہیں کرتا, اور وہ آلویز گیو اے کال ٹو ڈاکٹر فار دا ویریفیکیشن, یہ اس کا پرائم جاب ہے, وہ اندازے سے دوا نہیں دے سکتا. مگر ڈیفینیٹلی اٹس اے چیلنج, اتنی گندی رائٹنگ ہوتی ہے, اتنی خراب کہ آپ, میں نہیں بتا سکتی. اے آئی ہیلپ کر سکتا ہے اس میں, پکچر کھینچ کے بھیج دیں یار اس کو پڑھ کے دے دو, پڑھ کے تو دے سکتے ہیں, مگر اے آئی کے اوپر بھی ہمارے پاس ایسی کوئی کیا کہیں کہ ریگولیٹری اپروول نہیں ہے کہ اس کے ڈیسیجن پہ ہم دوا ڈسپینس کر سکتے ہیں. سو وی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو ویریفائی فرام ڈاکٹر یہ کیا ہے, مگر یہ بڑا چیلنج ہے, اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اور جو ہم سمجھ رہے ہیں نا, وی شوڈ ٹیپ آور سیلفز جب ایسے کام کریں. ایک اور آخری امپورٹنٹ سوال, ڈاکٹر اور فارماسسٹ باہر کی دنیا کی میں بات نہیں کر رہی, صرف پاکستان کی بات کر رہی ہوں, اور آپ جس بڑے انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے, ڈاکٹر اور فارماسسٹ کی کیسی کولیبریشن ہے ان پاکستان, ان پاکستانی ہاسپٹلس؟ دیکھیں ڈاکٹرز جو ہے نا وہ اپنے مریضوں کا بھلا چاہتے ہیں. میں نے کبھی بھی کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں دیکھا, میں نے اس سے پہلے ایک اور بڑے انسٹیٹیوشن میں کام کیا, کہ میرا مریض کی طبیعت خراب ہو جائے. سو جب بھی فارماسسٹ نے ڈاکٹر کو پیشنٹ کے بارے میں بتایا ہے, ڈسکشن کی ہے, فرسٹ نالج فارماسسٹ کا نالجبل ہونا بہت ضروری ہے کہ سر یہ دوا جو ہے اس کا رینل اسٹیٹس اتنا بڑا ہوا ہے, اس کو اینٹی بایوٹک کی ڈوز ہم نے ایڈجسٹ کرنی ہے. تو جب وہ اس کو فزیشین کو سمجھ آتا ہے یہ مجھے ہیلپ کر رہا ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ ڈاکٹرز بھی ساری دوائیوں کو میمورائز نہیں کر سکتے, ایوری بڈی نیڈ ہیلپ, ڈاکٹر کو بھی ہیلپ چاہیے. سو ونس دے ریئلائز کہ ہاں ہم مل کے ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں, اور ہمارا کولیبریشن سے ایک مریض کی جلدی طبیعت صحیح ہوتی ہے. سو تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے, مگر آئی تھنک جتنے بھی بڑے ہاسپٹل ہیں جہاں اسٹیبلش فارمیسی پریکٹسز یا فارمیسی سروسز موجود ہیں, ان کی ہیلدی ریلیشن شپ ہے فارماسسٹ کے ساتھ ڈاکٹرز کی. یس وہ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی اوپینین کو. تحسین کی ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ ہم گجر خان کا ایک ایریا وہاں پہ رہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس پراپر فارماسسٹ نہیں ہے جو اتنے جو آپ نے رول آج بتایا کہ میڈیسن اور اس کا فارماسسٹ کا جو ہمیں ماسٹرز پہ بتا رہے ہیں اس وقت, لیکن وہاں پر ایسا کوئی بھی نہیں جو ہمیں گائیڈ بھی کر سکے. آئی نو بہت سارے ایسے رورل ایریاز ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کا میسج بہت سارے ماں باپ سن لیں, بہت سارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں اس وقت, اور آئی وش میں انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی یہ پورا شو لگاؤں گی, اور اسٹوڈنٹ ضرور اس کو سنیں. ہم اپنی کمیونٹی کو, اپنے ملک کو اسٹرانگ سب مل کے کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مس سمیرا کہ آپ نے ورلڈ فارماسسٹ ڈے پہ ہمیں بہت امیزنگ باتیں بتائیں. کیسا لگا آپ کو آج یہاں ریڈیو پہ بات کر کے؟ کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی میسج لسنر کو آج کے دن کے حوالے سے؟ امبر, میں بہت تھینکفل ہوں FM 105 کا اور فارمیوو کا فار برنگنگ فارماسسٹ آن دا فارماسسٹ ڈے فار دا اویئرنیس سیشن. سو ہمیں 20 ایئرز مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے. سو جو پریزنس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری کنٹینیو اسٹرگل ہے کہ اب ہم ان پلیٹ فارمس پہ آ کے لارجلی ہم کمیونیکیٹ کرنا اسٹارٹ ہوئے ہیں. سو میسج یہی ہے کہ اپنے ہیلتھ کا خیال رکھیں, میڈیکیشن سیلف میڈیکیشنس کو ڈسکریج کریں, اور جو کمیونٹی کا رول ہے نا اس کو ادا کرنا شروع کریں. سب چیز آپ گورنمنٹ کو نہیں برا بھلا کہہ سکتے, ہم سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے. اور جو ہمارے فارماسسٹ ہیں جو کہ ہمارے انڈسٹری میں یا گریجویٹس ہیں, دس از دا ٹائم آف انٹرپرنورشپ, اور آپ اپنی فارمیسیز کو بنانا شروع کریں. اور خواتین بچیوں سے میں کہوں گی, کم اسٹارٹ یور بزنس اونرز بنے, اور کمیونٹی فارمیسی میں اپنی پریزنس کو شو کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ مس سمیرا, بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے آج شو میں آئیں, اور میں فارم ایوو کا بھی آج بہت شکریہ ادا کروں گی کہ اس اہم دن کے حوالے سے ہمیں یہ موقع ملا, کیونکہ اس ٹاپک پہ بات کرنا بہت مشکل سے ہی سامنے آتا ہے, اور لوگ یوزلی اس ٹاپک پہ نہیں بات کرتے ہیں. اور تھینک یو سو مچ مس سمیرا خان ونس اگین, آپ کا بہت بہت, اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن پلیز ان تمام باتوں کو بہت سیریسلی لیں, سیلف میڈیکیشن کو بالکل اوائڈ کریں, اور جتنا یہ جو اسپیشلی پین کلرز ہیں جو ہم ہر وقت چنے کی طرح کھاتے رہتے ہیں, پلیز اس کو اوائڈ کریں, اور ڈاکٹر سے رجوع کریں. زیادہ لمبی بیماری ہو جائے تو پلیز انتظار مت کریں کہ پانی سر سے گزر جائے. صحت جو ہے وہ دنیا کی جو ہے نا سب سے اہم خوشی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.